تو میرے بھائیو دوستو، اس محنت میں سب سے پہلی اور بنیادی چیز وہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں سے اللہ کے غیر کا تعلق نکل جائے۔ ہم اللہ کے ہیں، اللہ سے ہوتا ہے، زندگی اللہ سے بنتے ہیں، کام اللہ بنائے گا، دنیا اور آخرت اللہ کے ہاتھوں میں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ابتدا میں تو تنہا تھے، بعد میں چل کر آپ کے ساتھ بہت سے ایسے لوگ جڑے جو قوت اور طاقت اور قومیت کے اعتبار سے بڑے شان والے لوگ تھے، لیکن جب بھی آپ نے ہاتھ پھیلایا ہے، آپ نے اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کر کے دکھایا۔ آپ بیت اللہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، دل میں بار بار خیال آ رہا کیا حال ہوگا، پتہ نہیں واپس آ سکوں گا یا نہیں۔ وہاں سے آیتیں نازل ہو رہی، واللہ یعصمک من الناس۔ اب گھبراتے کیوں ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں فی الحال چلے جائیں، لوگوں سے حفاظت کرنا، دوبارہ یہاں کی چابیاں دینا آپ کے ہاتھوں میں، یہ آپ کا نہیں، آپ کے رب کا کام۔ ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ اس آیت پر بعض علماء نے لکھا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کے رسول نے پہرہ دار بھی ہٹا دیے کہ میرا رب میرے لیے کافی ہے، وہ میرے لیے اس نے مجھے فرما دیا۔ ویسے اس سے پہلے بھی یہ نہیں کہ اللہ سے نگاہ ہٹ گئی تھی، نہیں، ایک سبب کے درجے میں۔ اب جب اللہ کی طرف سے ہوا تو سبب کو اپنے سے دور کیا، میرا اللہ براہ راست میرے لیے کافی۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو ان کا رب آگ میں کافی ہوا، سارے جہاں میں محمد عربی کا رب ان کو بھی کافی ہو جائے۔ تو ساری قوتیں اور ساری طاقتیں ایک اکیلے اللہ کی ہے۔ اللہ غالب ہے، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ سمیع اور بصیر ہے۔ حضرت خالہ حضور کے پاس آئے، ایک صحابیہ ہیں، ان کے اور ان کے خاوند کے درمیان کچھ گھریلو معاملہ بڑھ گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو محسن اور مربی سمجھتے تھے، والد کا درجہ دیتے تھے، شکایت کرنے رسول اللہ کے پاس آئے۔ حضرت عائشہ پاس والے حجرے میں بیٹھی، وہ فرماتی ہے کبھی ان کی آواز میرے کانوں میں آتی تھی اور کبھی آواز آنی بند ہو جاتی تھی، میں صحیح معنوں میں سن نہیں رہی کہ یہ عورت اللہ کے رسول سے کیا کہہ رہی۔ اللہ تعالیٰ آیت نازل فرمائے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا۔ اے محمد، تیرا رب اتنا سننے والا ہے کہ وہ عورت جس کی آواز پاس حجرے میں لے جا رہا، اس عورت کی آواز کو تیرے رب نے 7 آسمانوں سے اوپر سن لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جا رہا، فرمایا اللہ میں نے تو میرے ہاتھوں کا آدمی مارا گیا۔ فرمایا گھبراتے کیوں؟ انی اسمع و ارا، میں سب کچھ سن رہا، میں سب کچھ دیکھ رہا، کوئی تیرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، میں تیرے ساتھ۔ جس کے ساتھ اللہ ہوا ساری دنیا اس کے قدموں میں آئے۔ من کان للہ، لیکن پہلی بات یہ ہے کہ پہلے ہم دل و دماغ سے اللہ کے ہو جائے۔ جو اللہ کا پہلے ہوگا پھر اللہ ساری دنیا اس کے قدموں میں ڈیر کر دے۔ اللہ کے پاس دینے کے لیے اتنا کچھ ہے، اتنا کچھ ہے کہ ہم جیسے اس کو سنبھال نہیں سکتے۔ لیکن آج حکمت کی بنیاد پر جو ہم سے روکا جا رہا، اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہم دل و دماغ سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ میرے بھائی اور دوستو، تمام دنیا کا نظام ایک اکیلے اللہ کے ہاتھ میں، اور ہم اللہ کے بندے ہیں، اور بندہ بن کے، چھوٹا بن کے، عبادت میں لگ کر، دین کی خدمت میں لگ کر، یہ راستہ عزتوں کا راستہ ہے، یہ کامیابیوں کا راستہ، یہ ہے صراط المستقیم۔ اور اسی پر تو فرمایا انعمت علیہم، یہ ان کا راستہ ہے جن پر خدائی نعمتیں بارشوں کی طرح برستی ہے۔ یہ عام راستہ نہیں، یہاں پر نوازا جائے گا، اور اتنا نوازا جائے گا جس کا کوئی تصور نہیں۔ اور اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں ان کو 2 لفظوں میں ارشاد فرمایا،
یا تو ان پر غضب ہے یا تو اللہ کی رحمتوں سے دور بھٹکے ہوئے. جو صراط مستقیم سے ہٹا وہ اللہ کی رحمتوں سے ہٹا، اور جو اللہ کی رحمتوں سے ہٹا اللہ رحم فرمائے اس کی دنیا بھی بگڑ گئی، اس کی آخرت بھی بگڑ گئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصیحت کرنے کی درخواست کی تو فرمایا میرے بچے خدا کی رضا کے طلب میں رہو، ہر آن ہر گھڑی اپنے رب کو راضی کرنے کی فکر میں لگے رہو، اللہ راضی رہے یہ تمہاری زندگی کا مقصد بنے. جب خدا راضی ہو گیا اللہ سب کے دلوں میں تیری محبت اتار دے. اور اگر تو نے مخلوق کے پیچھے اپنے رب کو ناراض کر بیٹھا تو پھر تیرا دنیا بیت گیا، تیری آخرت بھی. آدم علیہ السلام سالوں برسوں روئے، کس چیز پر روئے اور کتنا روئے؟ روایات میں اتنا لمبا عرصہ آتا ہے کہ اس کا تصور بھی مشکل ہے. آدمی بہت عزیز اور قریبی رشتہ دار ہو، سال ڈیڑھ میں دل اس پر سخت ہونے لگتا ہے. بڑے سے بڑے حالات ہو بعد میں آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے. سالوں ابراہیم علیہ السلام آدم علیہ السلام روئے صرف کس پر کہ ایک غلہ چوک میں کھا گئے تھے، جان بوجھ کے نہیں. اس پر فرما رہے ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ ہم تو سراسر ظالم ہیں، اللہ ہم نے تو اپنی جانوں پر ظلم کیا. ان لم تغفر لنا وترحمنا، یہ تیرے بندے اگر ان پر تیری مغفرت اور رحمت نہ ہوئی تو اللہ یہ گناہ ہمارے ہلاکت کے لیے بہت زیادہ ہے. انبیاء کی دعائیں یہ بہت بڑی رہبری کرتے ہیں. یونس علیہ السلام جان بوجھ کر قوم کو نہیں چھوڑ کے گئے، ظن غالب ہوا کہ اب عذاب نازل ہوگا تو اس لیے ان کو چھوڑ کے چلے جاؤ. ایک اجتہاد تھا ان کا، ایک ان کی رائے تھی جو اللہ کو پسند نہیں تھا، گناہ نہیں، لیکن اس پر جب اندر گئے ہیں تو کتنی لجاجت کے الفاظ استعمال فرما رہے. لا